السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی ججمنٹ آن انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز میں JIT پروگرام میں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو انویسٹیگیٹو سکلز سکھاتے ہیں، ایسے انویسٹیگیٹو سکلز جو آپ کو ملزمان کو کنوکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ایسے انویسٹیگیٹو سکلز جو آپ کو تفتیش کے شعبے کو بہتر سے بہتر کرنے میں کام آئیں گے، اور ان تفتیشی نکات کی وجہ سے ملزمان اور مجرمان کو سزا یابی کی طرف لے جایا جائے گا اور بہتر سے بہتر تفتیش کی جا سکتی ہے، اور ہمارے معاشرے سے منشیات جیسے ناسور کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا عدالت میں گواہان کی برمحل فی البدیہہ گواہی، ایسی گواہی جو عدالت میں جا کر ہمارے گواہان دیں گے، اور اس طریقے سے دیں گے کہ ایسے لگے گا جیسے انہوں نے بہت زیادہ تیاری کر رکھی ہے۔ ہمارے گواہان زیادہ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے اس چیز کے کہ وہ بہتر سے بہتر گواہی دے سکیں گے اور وکیل صفائی کے مشکل سوالات کا جواب دے سکیں گے۔ آپ نے ایک تو بروقت حاضری گواہان کی انشور کرنی ہے، اور بذریعہ پیروی افسر آپ نے ان کو بلوانا ہے، اور مکمل تیاری کیس کی کروانی ہے، اور پیروی مؤثر ہونی چاہیے۔ گواہی کی زنجیر ملزم کے گلے کا پھندہ بن سکتی ہے۔ استغاثہ موقع پر ہاتھ سے تحریر اگر کیا ثابت ہو جائے یا مل جائے، یا بعد ازاں کمپیوٹر پر ٹائپ کیا گیا ہو، تو اس معاملے میں گواہان اور مدعی عدالت میں یک زبان اور یکساں ہو کر بیان درج کریں گے۔ مدعی ریڈ پر جانے کی رپٹ نہ لکھنے کی یہ توجیہ لکھے گا، اور یہ بتلائے گا کہ میں نے محرر کو ایسی رپٹ لکھنے کی اطلاع کر دی تھی اور اس کے بابت میں نے بتلا دیا تھا۔ عدالت میں گواہان ہر اپنی حاضری کو حاضری کے کورٹ کی رجسٹر پر درج کروائیں گے، وہاں پہ یقینی بنائیں گے، نیز اس کا کورٹ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے اور اس کی فوٹو بنا کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں گے۔ ہمراہی جوانوں کی ایک سب انسپیکٹر یا آفیسر کوئی ایک لیڈر بن کر ان کو لکھ پڑھ کر فارم گواہی پر بریف تیار کر کے دے گا۔ اسی طرح پروسیکیوشن کے افسران بھی یہی کام کریں گے اور گواہی کو تیار کروائیں گے، اور ہمارے گواہان اور مدعیان اور محرر وغیرہ کو بہتر سے بہتر تیاری کروا کے وہ بہتر سے بہتر گواہی کو امپلیمنٹ کروائیں گے۔ ہر ایک گواہ سے ایک سے زائد ملزمان میں سے ہر خاص ملزم کو موقع پر پہچانے جانے کے متعلق وہ ذریعہ بتائے گا کہ کس طریقے سے اس کو پہچانا گیا، اور ملزم کو ہر گواہ نے کس طریقے سے پہچانا، اور اب موقع پر عدالت میں کس طریقے سے شہادت کے دوران اس نے ملزم کو پہچانا ہے۔ عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے آپ نے ذیل امور کے متعلق وضاحت سے بول کر بتفصیل گواہی دینی ہے۔ ریڈ کرنے کا وقت، برآمدگی اور نمونہ ہر پیکٹ سے نکالنے کا وقت اور نمونہ نکالنے کا طریقہ کار، نمونہ کی تیاری، استغاثہ کا وقت، اس کی موقع سے تھانہ کی طرف روانگی کا وقت، اور اس کے متعلق تمام گواہان کے بیانات میں بالکل بھی تضاد نہ ہو۔ یہ ہمیں گائیڈنس ملی ہے حق نواز ورسز اسٹیٹ 2057 LHC 2016 کا یہ کیس تھا۔ مقام، تیاری، وقت، استغاثہ اور مقدار، برآمدہ منشیات اور وقت اندراج FIR، اور نام، سیل، مہر کنندہ، جس بندے کے نام کی مہر لگی ہے اس کا نام بھی گواہان کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ مہر لگانے کا طریقہ کار کیا تھا، تمام گواہ ایک ہی طریقے سے نوٹ کرائیں گے کہ گواہ کی مہر کس طریقے سے لگائی گئی تھی اور کس شخص کے نام کی مہر کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ اس معاملے میں واضح ہوں گے، کسی چھٹی والے بندے کا وہ مہر نہیں لگے گی، اور ایسی مہر لگے گی کہ جو بندہ ڈیوٹی پر موجود ہے اور جو بیٹ افسر ہے، سب انسپیکٹر ہے، اس کی مہر لگائی جائے گی۔ یہ رہنمائی ہمیں ماخوذ ہوئی ہے 2021 میں۔ 2019 کی یہ PLD ہے، 1021 MLD اس کا نمبر ہے۔ محرر کو حوال کی مال مقدمہ کا موقع اور وقت اور تاریخ تمام گواہ یکساں طور پر عدالت میں واضح کریں گے۔ PFSA کا نمونہ پارسل لے جانے والا ASI سب انسپیکٹر محرر سے پارسل وصول کرنے کا تذکرہ اپنی عدالت میں شہادت میں تفصیل سے لازمی کرے گا۔ مدعی کبھی بھی روبرو عدالت یہ نہیں کہے گا کہ میرا موقف میں نے پارسل غلط تیار کیا ہے۔ اسی طرح محرر بھی یہ نہیں بتلائے گا یا عدالت میں ایسا تسلیم نہیں کرے گا، وکیل صفائی کے مشکل سوالات کے نتیجہ میں یہ ایسا بات نہیں کرے گا کہ میں نے اپنے 161 کے بیانات میں پارسل کا تعداد واضح نہیں کی ہے۔ اسی طرح تفتیشی بھی عدالت میں یہ تسلیم نہیں کرنا نہیں چاہیے کہ اس نے بقیہ مال مقدمہ مدعی کے حوالے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کہاں کیا تھا۔ اس کے معاملے میں کنفیوژن نہیں ہوگی، بلکہ کنفرم بتائے گا کہ میں نے فلاں جگہ پر، فلاں موقع پر، فلاں معاملے میں تفتیش کے دوران برسیدگی موقع اور برآمدگی کے بعد میں نے مدعی کے حوالے تفتیشی کے حوالے یہ مال مقدمہ کر دیا تھا۔ یہ کلیئر ہونا چاہیے، ان کو کلیئرٹی رکھنی ہے، کنفیوژن میں نہیں آنا اور اپنے آپ
آپ کو شیکی نہیں بنانا گواہی کے دوران، اور کلیئر کٹ آپ کو گواہی کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی گواہی دے رہا ہوں۔ اور 2020 کی یہ PCR LJ ہے 350 نمبر، جس سے ہم نے یہ گائیڈنس سیکھ کی ہے۔ اس کے علاوہ منحرف گواہ کے خلاف محکمانہ کارروائی کے علاوہ 213 TPA کا پرچہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ منحرف اگر گواہ ہو جاتا ہے، عدالت میں وہ بیک ٹریک کر جاتا ہے، تو اس کا 213 TPA کا پرچہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ کارروائی بھی منحرف گواہان کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ بروز وقوع کوئی گواہ اپنی غیر حاضری لکھے جانے کے متعلق تسلیم نہ کرے کہ میری اس وقت گواہی جس دن ڈالی گئی ہے اس دن میری غیر حاضری لکھی گئی تھی، اور محرر کے ساتھ لڑائی وغیرہ کے متعلق بھی تسلیم نہ کرے کہ میری تو لڑائی ہو گئی تھی جس وجہ سے میں تھانہ سے چلا گیا تھا، میری گواہی بلا وجہ ڈال دی گئی ہے۔ یہ ایسا فکرہ کبھی بھی آپ نے عدالت میں جا کر نہیں کہنا، یعنی گواہ یہ بھی نہ کہے کہ نہ تو میں ریڈنگ پارٹی کا ممبر ہی تھا اور نہ ہی ملزم کی خالی جگہ سے کوئی منشیات برآمد ہوئی ہیں، یا انہوں نے یعنی کہ گواہ نے فرد پر دستخط کیے ہیں۔ ایسا اپنے آپ کو بیک ٹریک نہیں کرنا اور گواہی سے منکر نہیں ہونا، گواہی سے منحرف نہیں ہونا۔ اور تفتیشی کبھی بھی یہ نہ کہے کہ اس کے سامنے مدعی نے 2 پارسلز کو 1 بنایا ہے۔ اس طرح فرد کے گواہان بھی یہ بات نہ کہیں کہ انہوں نے 161 ضوابط کے بیان پر دستخط کیے ہیں، اور گواہان یہ بھی تسلیم نہ کریں کہ ان کے بیانات 161 ضوابط تھانہ کے کمرہ میں، IO کے کمرہ میں کسی تھانہ میں بیٹھ کر ریکارڈ کیے گئے ہیں، بلکہ وہ یہ اس بات پر مصر رہیں اور انسسٹ کریں کہ ہم نے موقع پر اپنے بیانات کو ریکارڈ کروایا ہے۔ اسی طرح مدعی یہ بھی نہ بتلائے یا یہ بھی تسلیم نہ کرے کہ اس نے فرد پر جائے تاریخ اور جائے برآمدگی اور پارسل کے جو اندراجات کیے ہیں ان میں کوئی شک و شبہ ہے۔ گواہان کے چالو حالت والے فون نمبرز اپنے رجسٹر یادداشت میں لازمی لکھ لیں، اور اس کے علاوہ چلان فارم میں بھی ان کو لکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا CDR ریکارڈ وکیل صفائی منگوا لیتے ہیں، اور اس معاملے میں آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ موبائل فون اس وقت کے ہاں پہ استعمال ہو رہے تھے۔ تمام PW کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ انہوں نے فرد پر دستخط نہیں کیے، فرد پر نمبر مقدمہ تاریخ پہلے سے درج ہو چکے تھے، یہ بھی آپ نے نہیں بتانا اور نہ آپ نے تسلیم کرنا ہے، کیونکہ آپ نے جب فرد آپ کے پاس پہنچے گی، پرچہ درج ہو جائے گا، تب آپ نے جا کر مقدمہ نمبر درج کرنا ہوتا ہے، اور یہ مدعی نے نہیں کرنا ہوتا بلکہ تفتیشی افسر نے درج کرنا ہوتا ہے۔ تمام گواہان دوہرا کر یہ بتلائیں گے، بار بار بتلائیں گے کہ جب ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو وہ موٹر سائیکل پر سوار تھا، اور موٹر سائیکل کی ساخت کیا تھی، موٹر سائیکل کی فارم کیا تھی، موٹر سائیکل کا فارمیٹ کیا تھا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے JIT ججمنٹ آن انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز، اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اپنے دوستوں کو بتائیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ ہم سے بہتر ریسرچ کر چکے ہیں، ریسرچ رکھتے ہیں، کوئی اور دیگر پوائنٹس آپ کے پاس ہیں جن کے متعلق آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔